آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب وزیر اعظم کے ایما کے اوپر ہو رہا ہے. چلے میں 2 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو سر پھر یہ اس کا موقع کس نے دیا ہے؟ کیا وزیر اعظم نے کیپٹن صفدر کو کہا تھا کہ جا کے مزار قائد کے اوپر نعرے مارو اور یہ سب کرو, یا جان بوجھ کر کیا گیا ہیرو بننے کے لیے؟ نہیں, اس میں کوئی ہیروازم والی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس چیز کے 2 پہلو ہیں. اگر مجھے آدھا منٹ اگر آپ دیں. ایک تو چلو جی, یا تو آپ اس قانون اس ملک میں بنا دیں, قانون آئین میں, کہ جی قائد اعظم کے مزار پہ, علامہ اقبال کے مزار پہ جا کے ان کی تعریف میں ان کی ٹریبیوٹ دینے کے لیے نعرے لگانے کی ممانعت ہے یا اس کی سزا جیل ہے. ایک تو یہ. اب وہی چیز عمران خان صاحب نے کی جی, تو کیپٹن صفدر سے پہلے تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی نا. آخر ایک ویڈیو موجود ہے, کلپ موجود ہے, اور اس میں بھی لوگ آتے کے اندر موجود ہیں. جی. دوسری چیز جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں مسئلہ جو اگنور کیا گیا, یہ جو پرچہ کٹتا ہے, ایک تو وہ وفاق پوری طرح اس میں انوالوڈ ہے, منسٹر انوالوڈ ہے اس میں, اور پھر ان کے وہاں جو مقامی ایم پی ہیں وہ بیٹھ کر, اس کی بھی ویڈیو موجود ہے کہ وہ اس کو ایک تھریٹننگ ٹون میں دھمکی دے رہے ہیں اس ایس ایچ او کو کہ تم کرو ورنہ ہم دھرنا دیں گے, ہم پرچے کے بغیر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ وہ کیا کیپٹن صفدر نے وہاں سے ہوٹل کے کمرے سے اس نے سیڑھی لگا کے بھاگ جانا تھا. پھر آپ جب ایک ہوٹل میں ٹھہرے یا کہیں بھی ایک کمرے میں میاں بیوی ٹھہر رہے ہیں, اس کا ایک مذہبی اور معاشرتی پہلو بھی تو ہے. آپ سے انتظار نہیں ہو سکتا تھا, آپ اس کو کال کرتے نیچے سے کہ بھئی تم آ جاؤ, ہم تمہیں ریسٹ کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں دروازہ توڑنا اور پھر ایک وہ چادر اور 4 دیواری کو اس کو بریچ کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑی اصول کی بات کی ہے. آپ بہت اصول کی بات کریں, ٹھیک بات کریں, اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں, چیزیں ابھی کلیئر ہو جائیں گی, لیکن تحقیقات ہونے سے پہلے ہی اگر الزامات لگا دیے جائیں اس کو کیا کہیں گے؟ مریم نواز اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کا الزام لگا رہی ہیں, تحقیقات ہو رہی ہیں, ابھی سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, کیا یہ درست طرز عمل ہے اس وقت میں؟ 3 کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. جو نواز شریف کے ساتھ, اسپیشلی شریف فیملی کے ساتھ, شہباز شریف کے ساتھ, مریم کے ساتھ پچھلے 2-2.5 سال سے ہوا, کیا کوئی بھی ذی شعور شخص اس کو کہہ سکتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوا؟ یعنی کرپشن کا شور مچا کر, پاناما کا شور مچا کر ایک شخص کو اقامہ کے ذریعے اندر کیا جائے. کہہ رہے ہیں احتساب ہو رہا ہے. میری گزارش سنیں نا جی, احتساب تو پھر اپوزیشن کا ہو رہا ہے نا. آج جہانگیر ترین کا کیوں نہیں احتساب ہو رہا ہے؟ جو آٹا چینی چور ہے, جو بھاگ گیا یہاں سے, اس کو کون واپس لائے گا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نواز شریف اقامے پہ اندر کیا تھا. نواز شریف صاحب تو حکومت کی اور عدلیہ کی اجازت سے باہر گئے, اور اس میں لکھا ہے انڈر ٹیکنگ میں کہ اپنا علاج کروانے کے بعد, کیونکہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا میرے بھائی نے کہ ان کو کوموربیڈیٹیز ہے, 1 سے زیادہ ان کا ڈیزیز ہے ان کو, اور جب ان کے ڈاکٹرز ان کو پھر ٹریول کے لیے الاؤ کریں گے, ہی ول کم بیک. یہی وہ کہتے ہیں, یہی وہ کہتے ہیں, یہی عدالت, یہی مریم نواز بھی نہیں تشویش کا اظہار کر رہی ہیں. ہیلتھ کی ان کی رپورٹ ہے, وہ باقاعدگی کے ساتھ رجسٹرار ہائی کورٹ کو جمع کرائی جا رہی ہے. ہاں, اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستانی ہائی کمشنر کا افسر جایا کرے گا وہاں سے, وہ تو گیا نہیں. جب ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا پھر انہوں نے جانا شروع کیا. کہنے کا مقصد وہ رپورٹ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ جمع کرائی جا رہی ہے, وہ ایک ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے لکھ کر, وہ بھی کنسلٹنٹ ہیں, انہوں نے لکھ کر وہ دے دیا ہے, اور جی ان کو یہ مسئلہ ہے. بیکاز میاں صاحب ایک ہائی رسک پیشنٹ ہے. اچھا. جب یہاں تھے وہ ظاہر ہے وہاں جا کے ان کی صحت میں تھوڑی بہتری آنا شروع ہوئی, جب انہوں نے اورل میڈیکیشن, میری ماں مجھے بات تو کرنے دینا, اس کی باقاعدہ ایک پریپریشن ہوتی ہے ہائی رسک پیشنٹ کی, اور یہ مریض کا چوائس نہیں ہوتی, یہ ڈاکٹر کی چوائس ہوتی ہے کہ اس نے مریض کی سرجری کب کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. میں نہیں ڈکٹیٹ کر سکتا آپ نے, لیکن پوسٹ پون نہیں ہوتی, اس میں اتنا دیر نہیں لگتا. یہ بتایا گیا تھا, وہ کہتے ہیں ہم تو رو پڑے ان کی صحت کا سن کے. جو ہارٹ کی سرجری ہے, ایک تو 4 مہینے تو کرونا نکل گئے. ہارٹ کی جو سرجری ہوتی ہے, اور اسپیشلی ہائی رسک پیشنٹ میں, آپ بکس پڑھ لیں جا کے, نیٹ پہ دیکھ لیں, اس میں باقاعدہ پیشنٹ کو میڈیکلی فٹ قرار دیتے ہیں تو سرجری ہوتی ہے. نواز شریف ناٹ اے کامن. صاحب کب گئے تھے؟ نومبر میں گئے تھے, اپنی بیماری کا بتا کر گئے تھے. کرونا تو مارچ میں آیا سر, وہ 4 مہینے انہوں نے علاج نہیں کرایا. کرونا فیبروری میں آ گیا تھا. جو پہلا ان کا جو ڈاکٹر تھا, وہ جس کے ساتھ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, اس نے کہا کہ جی ہی از ناٹ ریڈی فار دا سرجری,
اس کو پریپیئر کرنا پڑے گا پیشنٹ کو, اس پریپریشن کے دوران کورونا ہے. اب لوگ دیکھیں نا یہ بات پوری سرجری کے لیے ریڈی نہیں تھے, لیکن بڑی بڑی تقریروں کے لیے سر اتنی دیر وہ بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں, جوش میں بھی کرتے ہیں, تو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے نا یہ چیز. اب چونکہ ان کا جو وہاں جتنا عرصہ رہے ہیں اس سے ان کا انہوں نے ٹریٹمنٹ تو لیا ہے نا, یہاں تو جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ جس طرح بھی ہو رہا تھا سب کے سامنے, یہاں گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو واپس لے کے آئیں گے. خان صاحب نے کہا مجھے خود بھی جانا پڑا, میں چلا جاؤں گا برطانیہ, مجھے بورس جانسن سے بات کرنی پڑی, میں ان سے بات کروں گا, لے کر آؤں گا. ایک لیکن گزارش ہے پھر خان صاحب سے جی بڑے ادب سے, پھر ساتھ جہانگیر ترین کو بھی ان کا بھی علاج ہو رہا ہے, نہیں ان کو بھی لے کے ان کو بھی بار بار بلا رہا ہے کمیشن, وہ بھی نہیں ان کو بھی لائیں, ان کو بھی لائیں تاکہ انصاف پھر ایکول ہونا چاہیے اور بیلنس ہونا چاہیے. کو لائیں گے واپس. کرمانی بھائی نے کوئی باتیں کی ہیں بالکل 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 نہیں بہت بالکل ساتھ, جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, کرمانی صاحب نے بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ جب آپ جائیں گے میاں صاحب کو لے کے جانے تو اتنی ہی ایفرٹ ہمیں جہانگیر ترین کے لیے بھی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب میرا ایک سوال, اس کے بعد جواب. سر وزیر اعظم عمران خان پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہے نا, اور پاکستان کا ایک صوبہ ہے صوبہ سندھ, اس کا ایک بڑا شہر ہے کراچی, جس میں 14 گھنٹے تک یہ سب کچھ ہوتا رہا. جو آئی جی ہیں ان کو اغوا کرنے کی باتیں ہوتی رہی. وزیر اعظم کیوں لا تعلق تھے, کیوں بے خبر تھے, کیوں خاموش تھے؟ اچھا ٹھیک ہے, اب انہوں نے کہا کہ وہ ہائی رسک پیشنٹ ہے. میرا کہا وانٹڈ پرزنر ضرور ہے, وہ ہائی رسک پیشنٹ نہیں. جو آپ نے ان سے کلیریفیکیشن لی, ہمارے صاحب ڈاکٹر بھی ہیں, کہ 4 مہینے وہ ادھر رہے, کہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے, کوئی انہوں نے سرجری نہیں کرائی. جب وہ وزیر اعظم تھے تب ان کی ایک سرجری ہوئی تھی. ان کا ٹائم لائنز دیکھ لیں, اور کس ٹائم لائنز میں ان کی وہ سرجری ہوئی, کس ٹائم لائنز میں وہ واپس پہ. خیر ہے وہ پی آئی کا جانچ کرا رہا, میں یہی بات کر رہا ہوں. اور ہیلتھ رپورٹ کی بات کی کرمانی صاحب نے, جمع ہوتی ہے اسی ہیلتھ رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ جمع ہوئی, جنہوں نے اس کو بیل دی تھی. انہوں نے کیا ورڈ یوز کیے کہ وہ چیٹر ہیں. انہوں نے کہا یہ دھوکے سے باہر گئے ہیں. یہ الفاظ اسلام آباد ہائی کورٹ نے استعمال کیے. یہ ساری چیزیں. پھر ایک بات آخر اس کے بعد میں اس پہ آتا ہوں. خواجہ آصف نے اپنی رپلائی جو کورٹ میں ان کا کیس لگا, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اقامہ رکھا ہوا, کیوں نہ آپ کو 62(1) اے بی سی جو بھی اس کی کلوزز ہیں اس کے تحت آپ کو ڈیل کیا جائے. اس نے کہا جی میرا کیس میاں صاحب سے علیحدہ ہے, میاں صاحب کو کامے پہ فارغ نہیں کیا تھا, میاں صاحب کو انڈسکلوز ایسٹ پہ فارغ کیا گیا. یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. کہاں کہہ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے اندر کہہ رہے ہیں. تو یہ ان کا اسی طرح کی چیزیں چلتی. اب آپ نے کہا کہ وزیر اعظم, اب دیکھیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ڈیوالو سبجیکٹ, انٹیریئر منسٹریز آر ڈیوالو سبجیکٹ. پولیس کس کے نیچے جاتی ہے؟ سندھ کے اندر. ٹھیک ہے, خاقان عباسی کیا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو جواب دہ ہونا چاہیے یا استعفیٰ دیں. مریم کہتی ہیں وزیر اعظم نہیں, ادارے اس چیز کے رسپانسبل ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, وہ خود کہتے ہیں ہم اداروں سے بات نہیں کرنا چاہتے, اور اداروں کو کہتے ہیں آپ اس کا نوٹس لیں. یہ ان کا نیریٹو ہے. میں ان سے اس پہ سوال کروں گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ یہ صوبائی معاملات ہیں, صوبے میں اگر کوئی بھی حالات خراب ہوں یا وفاقی اداروں کے اوپر الزامات لگ رہے ہوں تو وزیر اعظم منہ پھیر لیں گے. آپ مجھے بتائیں, کمیٹی بیٹھ گئی, آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی. 3 کمیٹیاں بیٹھی ہیں, نہیں ایک سینٹ کی بن گئی ہے, صوبائی حکومت سندھ نے بنا لی. اصل جو سندھ کیبنٹ کی کمیٹی بنی, بالکل ایک چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کراؤل کر لی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک ٹویٹ آتا ہے مریم کا جس میں وہ کہتے ہیں دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو گئے. دوسرا ٹویٹ آتا ہے کہ دروازہ ناک ہوتا ہے, صفدر باہر جاتے ہیں, آگے پولیس کھڑی ہوتی ہے, وہ اندر آتے ہیں, اور پھر انہوں نے دروازہ, یہ آپ کے سامنے پھر کہتے ہیں رینجرز انوالو. یہ باتیں کر کے بریو جمع ہو سکتے ہیں وزیر اعظم اگر ایک صوبے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور انہوں نے اس پہ بات نہیں کی. جب سندھ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے, اس نے کمیٹی بنا دی, اسلام آباد کا وزیر اعظم بنا دیا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. میرا سوال ابھی بھی وہی ہے جہاں پہ اداروں پہ جی کہا ہے, بالکل آج جب اداروں پہ حملہ ہو رہا تھا, جب اداروں پر حملہ ہو رہا تھا تب وزیر اعظم کہاں تھے؟ انہیں اس پہ انٹروین کرنا چاہیے تھا, بات کرنی چاہیے تھی. مجھے ایک بات بتائیں, ایشو کیا ہے؟ صفدر کی گرفتاری بالکل سندھ گورنمنٹ کا ایشو ہے. سنیں مجھے بتائیں, یہ بڑی انسانیہ ہے کہ ایک بندے کو غلط گرفتار کیا گیا, ہوٹل جا کے گرفتار کیا گیا, بعد میں بھی گرفتار کیا گیا, بے لیبل آفینس ہے. یہ بڑا سانیہ ہے کہ جو بابا قوم کے ساتھ جو اس جگہ پہ ہوا ہے, ہمیں وہ چیز ڈسکس کرنی. اور یہ اتنا بڑا ایک چیز صوبے کا ایک ایس ایچ او لیول کا کام ہے, ٹھیک ہے, جو نہیں ہوا. گرفتاری ایشو نہیں ہے, آئی جی کو اغوا کیا گیا, اس کی بات ہو رہی ہے. مراد نے پریس کانفرنس کیا کی تھی, ٹھیک, انہوں نے کہا تھا کہ میں ابھی یقینی طور پہ کہہ نہیں سکتا کہ اغوا ہوئے ہیں یا نہیں, اور صحافیوں سے یہی سوال کر رہے تھے. اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ کمیٹی بننی چاہیے, بن گئی ہیں 48 گھنٹے بعد چاہیے, اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. میں گبول صاحب سے بات کرتی ہوں. صرف ایک بات, سندھ حکومت کی جو رپورٹ آئے گی اس کو مانیں گے آپ؟ انہوں نے کہا ایم پی ایز جو ان کے تھے نا پی ٹی آئی کو, ان کو بھی سمن جاری کریں گے کہ آئیں اور آ کے بات کریں. جائیں گے آپ؟ بالکل جانا چاہیے.
آپ مجھے انکوائری کے لیے بلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کمیٹی بن گئی ہے, میں اپنا جا کے میں نے پوائنٹ آف ویو دینا ہے, میں بالکل دوں گا, اس میں کون مجھے بلائے. بڑی اچھی بات نہیں, بڑی اچھی, آپ کے وفاقی وزیر کا بھی نام آ رہا ہے. گبول صاحب, سر یہ جو کچھ ہوا ہے آئی جی کے اغوا کی جو بات ہو رہی ہے, آپ لوگوں نے ایف آئی آر اس پہ کیوں نہیں کٹوائی ہے سر ابھی تک؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ کی جورسڈکشن تھی, آپ ایف آئی آر کٹواتے, جو ان پہ شک ہے نامینیٹ کریں, کیا سرکس لگائی ہوئی ہے ساری سر؟ دیکھیں, اول تو یہ ایک ایسی انکوائری ہے جس کی رپورٹ پہلے ہی گھنٹے میں آ چکی ہے, جس کے بارے میں پتہ ہی چل گیا ہے پہلے. مطلب آپ مجھے بتائیں, اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے اور آپ کو فون کر کے, اس کا نمبر بھی آپ کے پاس ہے, آپ نے اس کی آواز بھی پہچان لی, آپ بتا بھی سکتی ہیں کہ یہ کون شخص تھا. مطلب جس شخص کے ساتھ ہوا ہے اس نے تو سب بتا دیا نا, آئی جی نے کہ بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس پہ انکوائری اور یہ سب یہ ہم نہیں چاہتے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم ان میں سے نہیں ہے کہ آگ میں مزید تیل چھڑکنے کا. ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو کسی طرح سبسیڈائز کر کے معاملات کو جو ہے رفع دفع کہیں یا معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اداروں کی لڑائی ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ دونوں ادارے ہمارے ہیں. اور اگر دونوں ادارے کسی ایسی ایک شخص نے پریشر ڈالا اسلام آباد سے, تو پھر میں سمجھتا ہوں آرمی چیف نے بہت اچھی سٹینڈ لیے اور اچھا انٹروین کیا انہیں. آپ نے کہا کہ اس کی رپورٹ پہلے آ گئی, جب رپورٹ پہلے آ گئی گبول صاحب, آپ بھی ان باریکیوں کو, ان چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, تو وہ رپورٹ پبلک کر دینی تھی نا, اسے پبلک کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں وفاق سے, کون ہے وہ؟ اب آپ اس نہیں گھمائے نہیں, کون ہے؟ اس کے خلاف ہوں. آپ کے سی ایم نے تو بتایا نہیں, آپ بتا دیں. اس کے خلاف ہوں. نہیں, میں پرسنلی اس چیز کے خلاف ہوں. سی ایم نے بھی نہیں بتایا, چیئرمین بلاول نے بھی نہیں بتایا, میں بھی نہیں بتاؤں گا. سب کو آپ تو نہیں ڈرتے نا کسی سے؟ آج مراد علی شاہ نے کہا میں نہ پہلے ڈرا ہوں نہ اب ڈرتا ہوں. ڈرنے کی بات تو بتائیں نا سر, کون ہے وہ لوگ؟ مراد علی شاہ, سب سے پہلے تو مراد علی شاہ کے پاس آئی جی گیا اور مراد علی شاہ کو سب باتیں بتائی ہیں. آئی جی سب سے پہلے مراد علی شاہ کے پاس گیا, پھر چیئرمین بلاول اگلے دن چلے گیا, پورا سندھ پولیس اسٹرائک پہ چلا گیا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, آئی جی سے لے کے ایس ایچ او اسٹرائک پہ چلے گئے. کیا ہوتا لا اینڈ آرڈر کا؟ کہتے ہیں بلاول ہاؤس میں سازش ہوئی. کیسے ہم اپنے خلاف کریں گے؟ بلاول ہاؤس میں اگر ہم اپنے مہمانوں کی بےزتی نہیں کر سکتے. دیکھیں, سندھ کا یہ روایت ہے, ہم اپنے مہمانوں کی بےزتی نہیں کر سکتے. ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ پنجاب کی ایک بیٹی سندھ میں آئی اور اس کو یہ رسوائی دیکھنا پڑا کہ اس کے چادر اور چار دیواری کا پرواہ نہیں کیا گیا اور اس کا کمرہ توڑ کے اندر گھسے ہیں. ہم سندھ کی ایک بیٹی پنڈی میں شہید ہوئی, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر بہت باتیں ہوئی, لیکن ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. ہم نہیں چاہتے یہ داغ ہمارے اوپر آئے, سندھ کے اوپر آئے, اس لیے ہم بہت سارے جب سب کچھ ایک تو پتا ہے تو ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آرمی چیف سے انکوائری کا مطالبہ کیوں کیا گیا جب سبھی کچھ پتا ہے. دوسرا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیاسی طور پہ پولیس کو استعمال کیا ہے, آپ نے بہکایا ہے. بلاول بھٹو اور سی ایم سندھ کی بات کر رہی ہے گورنمنٹ, اور کہتے ہیں ہمیں پتا ہے سندھ پولیس کو کہاں سے احکامات جاری ہوتے ہیں. اگر اس رات چیئرمین بلاول آئی جی صاحب کے گھر نہیں جاتے تو آپ کو پتا ہے آئی جی, اے آئی جی, ڈی آئی جیز جتنے بھی ہیں وہ چھٹی کی درخواست نہیں دے رہے تھے, وہ ریزائن کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ریزائن کریں گے اور وہ اپنے پولیس کی جو نوکری ہے اس سے ریزائن کریں گے. یہ تو چیئرمین بلاول نے جا کر ان کو منایا ہے, ان کو جا کے ٹھنڈا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. یہ 14-15 گھنٹے یہ بتا دیں گے پولیس چیف اور باقی سب کس چیز کا انتظار کر رہے تھے سر؟ 4 بجے آپ کہتے ہیں اغوا کیا گیا, شام کے 4 بجے اچانک پولیس کا مورال ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. اور بھئی وہ جب آئے تھے اسی وقت وہ چارٹ چھوڑ دیتے نا, وہ کوئی پروٹیسٹ تو کرتے. پھر سی ایم سندھ نے دیکھے پریس کانفرنس کی, اس کے آدھے گھنٹے کے بعد چھٹی کی درخواستیں آئی ہیں. دیکھیں, کوئی چیز دیر سے سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے, کوئی چیز فوری طور پہ آدمی ریاکٹ کرتا ہے, لیکن ریاکٹ کیا, سٹینڈ سوچ سمجھ کے سٹینڈ لیا نا. سندھ پولیس نے سوچ سمجھ کے سٹینڈ لیا. وہ سی ایم نے انڈرمائن کیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں پولیس کو. اگر دیکھیں, اٹ از اے فورس, سندھ پولیس اٹس اے فورس. ایک پولیس کے فورس کے ساتھ ان کو وہ سمجھتی ہے, سندھ پولیس سمجھتی ہے کہ ان کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ کیا گیا, تو ان کے ساتھ ہم کھڑے تھے. پھر بلاول بھٹو کو آنا پڑا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے سر, میں سمجھ گئی. میں ایک بات اور سر, مشتاق مہر صاحب جو اس وقت آئی جی پولیس ہیں,
ان کی ابھی آپ نے بات کر رہے تھے نا, ان کے حوالے سے پتہ ہے نا سپریم کورٹ کا وہ ایک فیصلہ بھی آیا ہوا ہے, وہ جو جعلی اکاؤنٹ کیس تھا اس میں اومنی گروپ کے جو وٹنسز تھے ان کو ہراساں کرنے کا, ان کو ڈرانے کا ان کے اوپر الزام تھا, اور پھر سپریم کورٹ کے عہدے پہ حکم پہ ان کو عہدے سے ہٹایا بھی گیا ہوا تھا, بالکل ہٹایا گیا تھا. تو جب ایک دفعہ استعمال ہو سکتے ہیں تو دوبارہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں نا, اس وقت یہ سی سی پی ہوتے ہیں. آئی جی کو کس نے لگایا ہے, آئی جی کو کس نے لگایا ہے, آئی جی کون لگاتا ہے؟ بالکل وفاق فیڈرل گورنمنٹ لگاتی ہے. نام کس نے بھیجا؟ فیڈرل گورنمنٹ, وفاق لگاتی ہے. نام کس نے بھیجا؟ نہیں, نام تو ہم نے 3 بھیجے تھے نا, ہم نے 3 نام بھیجے تھے, ہم نے 3 نام بھیجے تھے. تو آپ وفاق سے پوچھیں کہ مشتاق مہر کو زور کس نے دیا تھا مشتاق مہر کے اوپر؟ نہیں, زور شور نہیں ہوتا ہے پارس, آپ زور شور نہیں ہوتا ہے. آپ کو 3 نام دیا, آپ سٹینڈ لیتے, آپ کہتے نہیں جی یہ جو ہے کنٹروورشل بندہ ہے, ہم نہیں لگائیں گے, ہم کسی اور کو لگائیں گے. تو آپ نے وفاق نے بھیجا, ہم نے ایکسپٹ کر لیا. آپ نے کیوں مشتاق مہر کے اوپر زور دیا تھا سر؟ ان کو کیوں لگایا؟ 3 نام بھیجے تھے انہوں نے. پارس اگر وہ ٹائم آپ کو یاد ہو, بڑا اسٹینڈ اسٹل ہوا تھا, اف یو ریمبر, اور جو پرانے والے آئی جی کے ساتھ یہ چلنے کو تیار نہیں تھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس کو کہا تھا کہ ڈومین پروگریٹو سندھ گورنمنٹ کا ہے, اگر ہم وی ڈونٹ وانٹ دس پرسن تو آپ کو پرسن چینج کرنا. آپ کو یاد ہوگا مراد علی شاہ صاحب آگے پرائم منسٹر سے ملے بھی تھے اس ٹائم میں, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے یہ بندہ چاہیے. یس, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسی نام پہ زور دیا تھا.